تاریخ القدس کلاس 10 محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25 ربیع الثانی 583 ہجری، یعنی اس کے 3 سال بعد لوبیا کے مقام پر مسلم اور صلیبی فوجوں کے درمیان خونریز معرکہ ہوا۔ صلیبیوں کو شکست فاس کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے معرکہ حطین کہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بڑے بڑے سردار ریجینالڈ اور یروشلم کا بادشاہ گائی گرفتار ہوئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے گستاخ رسول ریجینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے اپنی قسم پوری کی۔ معرکہ حطین میں شکست کے بعد صلیبیوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے، لہٰذا اس معرکے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی یکے بعد دیگرے فتوحات کرتا ہوا آسانی سے بیت المقدس تک جا پہنچا، اور 27 رجب 583 ہجری بمطابق 1187 عیسوی کو بیت المقدس بھی فتح ہو گیا۔ 492 ہجری میں صلیبیوں نے جو بیت المقدس پر قبضے کے بعد مقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے سے عیسائی دنیا میں غم و غصہ کی لہر اٹھی اور پورا یورپ انتقام کے لیے کھڑا ہو گیا۔ انگلستان کا بادشاہ لائن ہرٹریڈ رچرڈ اول، فرانس کا بادشاہ فلپ اگسٹس، روم کا بادشاہ فریڈرک باربروسا، سسلی کا بادشاہ ولیم، اور سور کا حکمران کانرڈ، اور یورپ کے بہت سے امراء اور نائٹ انتہائی پروپیگنڈے اور بھرپور تیاری کے ساتھ مسلمانوں کے مقابل نکل کھڑے ہوئے۔ یروشلم کا بادشاہ گائی، اس نے بھی بدعہدی کی اور مسلمانوں کے مقابلے میں نکل کھڑا ہوا۔ اس کے 6 سال بعد 585 ہجری یعنی 1199 میں عیسوی میں صلیبیوں نے فلسطین کے ایک اہم بندرگاہ عکا پر حملہ کر دیا۔ ایوبی اس وقت شکیف ارنوم میں تھا۔ حملے کی خبر سن کر فوراً عکا پہنچا۔ عکا میں 3 سال تک جنگ جاری رہی۔ یہ جنگ اہل اسلام کے لیے بھی بہت سخت ثابت ہوئی، لیکن صلیبی فوجوں کی مسلسل سنگباری اور آتش زنی کی وجہ سے معرکہ طول پکڑ رہا تھا، لہٰذا بعض شرائط کے ساتھ 587 ہجری میں عکا کا شہر صلیبیوں کے حوالے کرنا پڑا۔ 588 ہجری میں صلیبیوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی۔ صلاح الدین ایوبی کو علم ہوا تو اس نے فوراً راستے میں آنے والے پانی کے تمام ذخیرے برباد کروا دیے۔ صلیبی بیت المقدس کے قریب بیت نوبہ تک پہنچ گئے، اور اس دوران بعض معمولی جھڑپیں بھی ہوئی، لیکن پانی کی قلت کی وجہ سے صلیبیوں میں مزید حملے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کو اپنے ممالک سے نکلے ہوئے 3 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، اب وہ اپنے ہم وطنوں سے جدائی برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور ان کے اندر باہمی اختلافات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ ان سب وجوہات کی بنا پر جمادی الاخری 588 ہجری میں صلیبی فوجوں کو بیت المقدس فتح کیے بغیر ناکام واپس جانا پڑا۔ اب اس کے 3 سال بعد شعبان 588 ہجری 1192 عیسوی میں اہل اسلام اور صلیبیوں میں ایک معاہدہ صلح طے پایا۔ اس صلح کی روح سے عکا سمیت چند شہر صلیبیوں کو ملے، اور باقی بیت المقدس اور تقریباً پورے فلسطین پر اسلامی حکومت کو تسلیم کر لیا گیا۔ یہی بڑی اور اہم صلیبی جنگیں تھیں۔ اس کے بعد بھی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہیں۔ 591 ہجری یعنی 1195 عیسوی میں پوپ سیلیسٹن سوئم نے چوتھی صلیبی جنگ شروع کر دی، اور صلیبیوں کو حنین کے محاصرے میں شکست کھانی پڑی۔ 5ویں صلیبی جنگ 595 ہجری بمطابق 1199 عیسوی میں پوپ انوسنٹ سوئم نے اب کی بار انہوں نے اپنی فوجوں کا رخ شام کے بجائے اہل ونس کی خواہش کے مطابق پہلے زارا اور پھر اس کی فتح کے بعد قسطنطنیہ یعنی استنبول کی طرف انہوں نے اپنی فوجوں کا رخ کیا۔ شعبان 600 ہجری بمطابق 13 اپریل 1204 عیسوی میں انہوں نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ قسطنطنیہ اس وقت خود عیسائیوں کا مرکز تھا، یعنی خود عیسائیوں کی ہی حکومت انہوں نے وہاں سے چھینی۔ رومی حکمران فریڈرک دوئم نے 611 ہجری یعنی 1215 عیسوی میں 7ویں صلیبی جنگ لڑنے کی قسم کھائی۔ 624 ہجری یعنی 1227 عیسوی میں اس نے اٹلی سے بحری سفر کا آغاز کیا، لیکن بیماری کی وجہ سے اس کو واپس جانا پڑا۔ 625 ہجری میں یہ دوبارہ نکلا، لیکن ایک معاہدے کی وجہ سے جنگ نہ ہو سکی، اور اس معاہدے اس وقت جو مصر کا حاکم تھا محمد الکامل، اس نے اس بیت المقدس اس کے حوالے کر دیا کہ روح سے صرف مسیحی زائرین کے داخلے کی اجازت حاصل کی تھی۔ بہرحال اس معاہدے کی وجہ سے مسلم دنیا محمد الکامل سے اور عیسائی دنیا فریڈرک دوئم سے ناراض تھی۔ 647 ہجری یعنی 1249 عیسوی میں فرانس کے سینٹ لوئس نہم کی سرکردگی میں پھر ایک اور
جنگ کا آغاز ہوا۔ انہوں نے 18 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد مصر کا شہر دمیاط فتح کیا اور وہاں 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ اس کے بعد وہ قاہرہ کی طرف بڑھے، لیکن مصریوں نے پانی کے ذخیروں پر قبضہ کر کے ان کے لیے مشکلات پیدا کی اور دریائے نیل کے بند کھول کر سیلابی کیفیت پیدا کر دی، جس پر لوئس نہم کو ناکام واپس جانا پڑا۔ 8ویں صلیبی جنگ 668 ہجری بمطابق 1270 عیسوی میں فرانس کے سینٹ لوئس نہم نے ایک اور جنگ کو منظم کیا اور تیونس کی طرف بڑھا۔ تیونسیا میں لوئس نہم کی وفات کے ساتھ یہ مہم ختم ہو گئی۔ اس کے بعد صلیبیوں کو محض مذہبی بنیادوں پر مسلمانوں سے مزید چھیڑ چھاڑ کرنے کی جرأت نہ ہو سکی اور صلیبی جنگوں کا یہ طویل سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ نے دیکھا صلیبی دور کے اوپر ایک سرسری جائزہ لیا کہ کس طرح مذہبی بنیادوں پر اور بیت المقدس کو بنیاد بنا کر عیسائی طاقتیں مسلمانوں کے ساتھ تقریباً 200 سال تک لڑتی رہیں۔ 200 سال تک مسلمان اور عیسائی اس جنگ کی آگ میں رہے اور یہود کی پھیلائی ہوئی سازش کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ صلیبی جنگوں کے بعد کیا حالات ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔